علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري
واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. تمام حمد و ثنا اللہ رب العالمین الہ العالمین احکم الحاکمین کے واسطے، جو خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، بے شمار لا تعداد درود و سلام امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، امام الاولین امام الآخرین امام النبیین امام المرسلین امام المتقین امام المستغفرین امام الصابرین امام الشاکرین امام الہدی امام التقی امام الغنا امام الانبیاء خطیب الانبیاء خاتم الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی بابرکت ذات گرامی کے واسطے ہر قسم کی بخشش و رحمت کی، بلندی درجات کی دعا آل رسول، اصحاب رسول، اہل بیت، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور اولیاء اکرام رحمہم اللہ کے واسطے، صاحبوں، ساتھیوں، قابل قدر بزرگوں، اسی طرح معزز خواتین، قربانی کے مسائل پہ آج کے اس دوسرے خطبہ میں آپ یہاں پہ حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ آنا سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، سن سنا کے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق بخشے۔ گزشتہ خطبے میں آپ نے ان عیوب و نقائص کے بارے میں سنا کہ جو قربانی کرنے والے میں نہیں ہونے چاہیے، عقیدے کی درستگی، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ان کی ادائیگی، اور اسی طرح حقوق العباد کا لحاظ رکھنا۔ ہر دو کے ساتھ قربانی کا تعلق ہے، حقوق اللہ کے ساتھ بھی اور حقوق العباد کے ساتھ بھی۔ حقوق اللہ میں یہ مالی عبادت ہے، اس میں مال خرچ ہوتا ہے، اور باقی جو بدنی، قولی، فعلی، مالی تمام عبادات ہیں انہیں بھی بندے کو بجا لانا چاہیے، نہیں تو بہت ہی یہ بات اس قریب ہے کہ بے نماز یا فرضی زکوٰۃ، فرضی روزے، حج بیت اللہ، یہ عمل جو نہیں کرتا، قبول کرنا یا نہ کرنا اللہ تعالیٰ کی اختیار میں ہے، لیکن ڈر ہے اس بات کا کہ اس بندے کی کہیں جو نمازیں نہیں پڑھتا، روزے زکوٰۃ کا اہتمام نہیں کرتا، اللہ قربانیاں بھی کہیں ضائع نہ کر دے۔
اور حدیث مصطفیٰ بھی ہے، سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا، کامیاب ہو گیا تو وہی کامیاب ہے، آگے بھی نہیں تو نماز جس کی درست نہ نکلی، باقی تمام جو اعمال ہیں اس کے وہ بھی غارت ہو جائیں گے۔ تو بہرحال اللہ تعالی ہمیں اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ مشرکین مکہ اپنی اپنی ہر ایک کی محبت اور اس کا اظہار ہوتا ہے۔ کچھ اللہ سے، اس کے رسول سے محبت کرنے والے ہیں، وہ اہل ایمان ہیں۔ کچھ آستانوں پہ، درباروں پہ، یا جو مشرکین مکہ تھے وہ بتوں پہ اپنی اپنی محبت کو نچھاور کرتے ہیں۔ وہ یہ کہا کرتے تھے، کوئی کہتا کہ میرے سجدے بتوں کے لیے، میری قربانیاں بتوں کے لیے۔ اگر کوئی محبت میں بہت ہی آگے ہوتا، وہ کہتا میرا مرنا جینا بتوں کے نام۔ اللہ رب العزت نے سورۃ الانعام کے آخری رکوع کے اندر نبی علیہ السلام آپ کو یہ حکماً یہ بات ارشاد فرمائی کہ اے محبوب پیغمبر علیہ السلام، آپ اس بات کا اعلان فرما دیجئے، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ یقیناً میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا للہ رب العالمین، اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں، وبذالک امرت، اور مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے، وانا اول المسلمین، اور میں سب سے پہلا مسلمان فرما بردار ہوں۔ تو اس لیے ہماری قربانیاں، نمازیں، یہ ساری اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ کہیں فرمایا فصل لربک وانحر، اپنے رب کے لیے نماز پڑھ اور اپنے رب کے لیے قربانی کر۔ اب اللہ رب العزت کے لیے ہم نے یہ عمل کرنا ہے، تو پھر اس عمل کے اندر انہی باتوں کا ہم نے لحاظ اور خیال بھی کرنا ہے جو قرآن و سنت کے اندر ہمیں بتلا دی گئی ہیں۔ شتر بے مہار کا یہ معاملہ اور یہ مسئلہ نہیں ہے۔ جانور کے عیب بھی ہمیں بتا دیے گئے ہیں کہ ان عیبوں سے پاک ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ کی نظر آپ نے قربان کرنا ہے۔ اسی طرح نصاب، وہ بھی ہمیں بتا دیا گیا ہے کہ ان جانوروں سے قربانیاں کرنی ہیں، یہ بھی ہمیں بتا دیا گیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر سیدنا ابراہیم اور سیدنا اسماعیل علیہم السلام، ان کا جو ذکر اور تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں فرمایا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ میں اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کر رہا ہوں، تو آگے اسماعیل علیہ السلام سے یہ بات بیان کی، تو بیٹا بڑا صابر اور شاکر تھا۔ آگے سے اسماعیل بیٹے کہنے لگے، یا ابا تفعل ما تؤمر، ابا جی آپ کو جس بات کا حکم دیا گیا ہے آپ اسے کر گزریے، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، ان قریب بہت جلد آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ یہاں پہ اسماعیل علیہ السلام کی عاجزی کا بھی اظہار ہے۔ یہ نہیں کہا کہ میں صبر کر کے دکھاؤں گا، بلکہ کہا صبر کرنے والوں میں پائیں گے کہ دنیا جہان میں مجھ سے پہلے بھی بڑے صابرین گزر چکے ہیں، میرے بعد بھی بڑے صبر کرنے والے آئیں گے۔ میں اکیلا نہیں ہوں کہ اتنے بڑے مشن کے لیے میں تیار ہو گیا ہوں، بلکہ دنیا میں
بڑے لوگ ہیں جو صبر کر کے دکھاتے ہیں، تو ان قریب آپ مجھے بھی صبر کرنے والوں میں پاؤ گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اللہ تعالی ہمیں بھی صابر اور شاکر کی جو صفت ہے یہ ہمیں بھی عطا فرما دیں۔ تو بہرحال میرے بھائی، میرے بزرگ، میرے دوست، خطبے کے اندر جو میں نے آیت کریمہ پڑھی تھی، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، ہرگز اللہ تعالیٰ کو تمہاری قربانیوں کا خون نہیں پہنچتا، گوشت نہیں جاتا، اللہ تعالیٰ کو جاتا ہے تمہارے دلوں کا تقویٰ، پرہیزگاری جاتی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پرہیزگاری اس بات کا نام ہے کہ بندہ اپنے آپ کو قرآن و سنت میں بند کر لے، جو ہمیں بتا دیا گیا اس سے آگے پیچھے ہٹنے کی کوشش نہ کرے۔ ہمارے لیے عیب بھی قربانی کے جانور کے بتا دیے گئے، وہ عیب کتنے ہیں آپ بھی شمار کر لیجئے۔ ٹوٹل 6 عیب ہیں جو نبی علیہ السلام نے بتائے ہیں کہ قربانی کے جانور میں نہیں ہونے چاہیے۔ 6 عیب ٹوٹل، 4 کا ذکر اور تذکرہ ایک حدیث مبارکہ کے اندر موجود ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں قربانی جائز نہیں اس جانور کی جس کے اندر یہ 4 عیب ہوں۔ فرمایا کانا جانور، جس کا کانا پن بالکل واضح ہے، وہ قربانی میں جائز نہیں۔ دوسرا فرمایا لنگڑا، ٹانگ ٹوٹی ہے، لنگڑا جانور ہے، اس کی قربانی بھی جائز نہیں۔ تیسرا آپ نے فرمایا واضح طور پہ بیمار جانور، جس کی بیماری بڑی واضح ہے، ایسا جانور بھی قربانی میں جائز نہیں۔ چوتھا فرمایا نہایت ہی کمزور اور لاغر، بالکل کمزور لاغر، وہ زیادہ عمر کی وجہ سے ہو گیا ہے، لاغر اور کمزور جانور یہ بھی جائز نہیں۔ پانچواں عیب یہ ہے جو نبی علیہ السلام نے بتلایا ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جانور کا سینگ نہ ٹوٹا ہو، سینگ جانور کا سلامت ہو، ٹوٹا نہ ہو، اوپر سے خول اتر جائے، ٹوٹ جائے، اس کی بات نہیں، جو نیچے اصل جو سینگ ہوتا ہے، سینگ نہ کٹا ہو نہ ہی ٹوٹا ہو۔ اور چھٹا عیب نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جانور کا کان بھی نہ کٹا ہو، کان، آنکھیں، سینگ، ٹانگیں بیماری نہ ہو، صحت مند ہو، اور ہٹا کٹا سا ہونا چاہیے، کمزور اور لاغر سا جانور۔ یہ 6 عیب نبی علیہ السلام نے بتائے ہیں کہ یہ قربانی کے جانور میں نہیں ہونے چاہیے۔ پچھلے جمعے میں آپ نے سنا تھا کہ قربانی کرنے والے کے اندر عیب نہیں ہونے چاہیے، وہ میں نے اسی لیے وہ باتیں کی تھی کہ جو قربانی کر رہا ہے اس کے عقیدے کے اندر، اس کی نمازوں کے اندر، اس کے زکوٰۃ روزے کے اندر کان پن نہیں ہونا چاہیے، اس کی نمازیں روزے لنگڑے لولے نہیں ہونے چاہیے، ایک پڑھ لی باقیوں کی چھٹی، کبھی پڑھ لی کبھی رہنے دی۔ اپنے بھی عیبوں پہ پورا دھیان دینا ہے اور قربانی کے جانور کے عیبوں پہ بھی پورا دھیان دینا ہے، تب جا کے یہ جانور، اس کا تقویٰ ہمارا اللہ کے ہاں جائے گا اور اللہ تعالیٰ عظیم اجر ہمیں عطا فرمائے گا۔ اس کے ساتھ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لا تذبحوا الا مسنہ۔ آج صرف جانوروں کے حوالے سے یہ چیدہ اور معروف مشہور مسائل ہیں، اس لیے پوری دھیان توجہ سے آنکھیں کھول کے بیٹھیے اور یہ چند مسئلے سماعت فرما لیجیے۔ آپ فرماتے ہیں لا تذبحوا الا مسنہ، مت ذبح کرو قربانی کے موقع پہ الا مسنہ، مگر وہ جانور جو دونتا جانور، جس کے 2 دانت گر چکے ہیں، اگلے آئے ہیں یا ابھی نہیں آئے، 2 دانت اس جانور کے جو گر چکے ہیں، فرمایا اس کے علاوہ تم جانور ذبح نہ کرو، الا ان یعصر علیکم،
فَتَذْبَحُوا جَزْعَةً مِّنَ الظَّعْنِ، ہاں اگر تم پہ کوئی مشکل مشقت آ جائے تو پھر تم بھیڑ میں سے جزع ذبح کر سکتے ہو۔ بھیڑ میں سے جزع جانور جس کی عمر بعض کہتے ہیں 6 مہینے، کوئی کہتا ہے 8 مہینے، کوئی کہتا ہے 9۔ صحیح بات یہ ہے کہ 1 سال کا جزع بھیڑ کی جنس میں سے اگر مشکل آن پڑی ہے تو اس کی گنجائش نبی علیہ السلام نے عطا فرمائی ہے۔ مشکل کیا ہے؟ ایک بندے نے نیت کر لی ہے کہ میں نے ضرور قربانی کرنی ہے، بڑا گھوما پھرا ہے، دونتا جانور نہیں ملا۔ چلے بڑے بڑے شہروں کے اندر تو منڈیاں لگتی ہیں، دور دراز علاقوں سے جانور آ جاتے ہیں، کوئی بیک ورڈ علاقے جہاں پہ چھوٹے چھوٹے بستیاں گاؤں ہیں، وہاں وہ گھوما ہے آس پاس چھوٹے چھوٹے اپنے گاؤں میں نہیں مل رہا اسے دونتا جانور، تو وہ پھر بغیر دونتے کے جزع جو جانور ہے اسے ذبح کر دے۔ دوسری مشکل اور مشقت کیا ہے؟ پہلی تھی کہ مل نہیں رہا دونتا، دوسری ہے ارادہ قربانی کا کر لیا بندے نے، مالی حالت تھوڑی سی کمزور ہے لیکن ارادہ ہے کہ میں نے بھی اس نیکی کے اندر حصہ لینا ہے، تو وہ پھر چونکہ دونتا جانور مہنگا ہوتا ہے اور باقی جو کم عمر کا ہے کوئی 8-9 ماہ کا سال کا جزع وہ تھوڑا سا کم قیمت کا ہوتا ہے، تو یہ پھر اگر دوسرے جانور مہنگے ہیں اس کے پاس رقم تھوڑی ہے تو یہ ارادہ کر چکا ہے تو پھر اسے اجازت ہے کہ ایک جزع خرید کے اس کی قربانی کر لے۔ حافظ عبد المنان نور پوری رحمہ اللہ نے یہی مسئلہ اپنے مقالات کے اندر نقل کیا ہے، لیکن افضل اور صحیح کہ بندے کے پاس اسباب ہیں، جانور مل بھی رہا ہے دونتا، پیسے بھی اس کے پاس موجود ہیں، ان ساری باتوں کے باوجود اگر جان بوجھ کے کوئی جزع خرید کے ذبح کرے گا تو نبی علیہ السلام تو منع کر رہے ہیں کہ لا تذبحوا الا مسنۃ، تم ذبح نہ کرو جانور سوائے دونتے کے۔ اس لیے اللہ تعالی ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ لوگ اس بات پہ دھیان اور توجہ نہیں کرتے، جی وہ جانور جو ہے وہ کچا کھیرا کہ پکا کھیرا بڑا صحت مند تندرست ہے، صحت مند اور تندرست ضرور دیکھنا ہے لیکن دونتا جانور ہونا شرط ہے، کچا پکا کھیرا اور بڑا جو وہ لگتا ہے صحت مند ہے ایسی بات ہرگز نہیں ہے، آپ نے منع فرما دیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر قربانی کے جو جانور ہیں اسے ذبح کرنا ہے کب؟ عید کی نماز ادا کرنے کے بعد۔ عید کی نماز جس بندے نے ادا کر لی ہے، ٹائم مختلف ہوتے ہیں، اپنے ٹائم کا بھی دوسرے خطبے میں اعلان کر دوں گا جو جماعت سے مشورہ کیا ہے انشاءاللہ۔ جس نے عید کی نماز پڑھ لی ہے وہ اپنی قربانی کو ذبح کر سکتا ہے۔ عید کی نماز سے قبل جانور قربان کر دیا، نبی علیہ السلام کی حدیث کے مطابق جو آپ نے فرمایا ہے وہ ایک عام کسی بکری کا گوشت ہو سکتا ہے، جس طرح کسائی اپنے پھٹے پہ ذبح کرتے رہتے ہیں، عام ایک بکری کا گوشت ہو سکتا ہے، اس کی قربانی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے۔ ہمارے ہاں کچھ تو جو قصاب حضرات ہیں انہوں نے بھی جلدی مچائی ہوتی ہے، یہ پچھلی رات کو تہجد کے ٹائم پہ ویسے نہیں اٹھتے کوئی اللہ کو یاد کرنے کے لیے، عید والے دن پچھلی رات کو اٹھ گئے تو ٹاؤنوں کا اور سوسائٹیوں کا شہروں کا رخ کر لیتے ہیں اور عید تک جناب انہوں نے اچھے خاصے جانور تو حاصل کیے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ نبی علیہ السلام نے کتنی سختی فرمائی ہے، بخاری مسلم صحیح ستہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ نبی علیہ السلام آپ نے عید کی نماز پڑھائی تو دیکھا گوشت کی بو محسوس کی یا گوشت تقسیم ہوتے دیکھ لیا تو آپ نے فرمایا یہ نماز سے پہلے کس نے جانور ذبح کر دیا؟ جس نے بھی کیا ہے وہ دوسرا جانور ذبح کرے، یہ اس کا اللہ کے ہاں قربانی کے طور پہ قبول نہیں ہوا، دوسرا جانور عید کی نماز کے بعد ذبح کرے، پہلا اللہ نے قبول نہیں کیا۔ برا رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میرے ماموں نے یہ کام کیا تھا، ابو بردہ ان کا نام ہے، وہ کھڑے ہو گئے،
اور انہوں نے آگے سے عذر پیش کیے. عذر کیا تھے؟ وہ کہنے لگے اے آقا میں نے اپنے بیوی بچوں کے لیے اور اپنے ہمسایوں کے لیے ایسا کیا ہے کہ آج کے دن گوشت کی خواہش ہوتی ہے، لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں گوشت آئے، تو میں نے جو ماڑے بندے ماڑے لوگ ہیں، دیکھیں ٹاپ کے بہانے انہوں نے پیش کیے ہیں ماڑے لوگوں کے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے، اپنے ہمسایوں کے لیے، کہ پہلے ان کے گھر کے اندر گوشت پہنچ جائے، اس لیے یہ کام کیا ہے. ساری باتیں نبی علیہ السلام نے سماعت فرمانے کے بعد تصدیق کر دی کہ تو نے جتنی باتیں کی ہیں بالکل درست کی ہیں، نیت تیری بالکل ٹھیک ہے، کوئی فطور تیری نیت کے اندر نہیں ہے، لیکن وہ جانور بطور قربانی اللہ کے ہاں تیرا قبول نہیں ہوا، دوبارہ ایک جانور ذبح کر. پھر ابو بردہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس ایک جانور ہے، کوئی بکری تھی یا بھیڑ تھی جو بھی، آپ نے فرمایا اس سے اللہ کا نام لے اور دوبارہ ذبح کر. اندازہ کیجئے کہ کیسے کیسے بہانے تھے، بالکل درست. آپ نے تصدیق بھی فرمائی لیکن اس کے باوجود فرمایا کہ دوسرا جانور ذبح کرو. اس لیے عید کی نماز سے پہلے جانور قربان کرنا درست نہیں ہے، کریں گے قربانی قبول نہیں ہے، دوسرا جانور ذبح کرنا ہوگا. اللہ اکبر کبیرہ. قربانی کے حوالے سے گوشت کی تقسیم کا کو پچھلے خطبے کے اندر میں نے وضاحت کر دی تھی کہ 3 حصے کرنا یہ قرآن و حدیث کے اندر واضح طور پہ نہیں آیا. آپ ایک حصہ بھی کر سکتے ہیں، سارے بانٹ دیں. آپ 2 کر سکتے ہیں، ایک رکھ کے اپنے لیے رشتہ داروں کے لیے آدھا غریبوں مسکینوں کے اندر تقسیم کر دیں. مجھ سے ایک بندے نے بات دوسری طرف لے جاتے ہیں، مجھ سے کہتا ہے کہ یہ 3 حصے کرنے ضروری نہیں ہے. میں نے کہا جی نہیں ضروری نہیں ہے. اب میرے ذہن میں بات یہ تھی کہ یہ کہے گا کہ میں سارے بانٹ دوں گا. اس نے بالکل ہی الٹ بات کر دی. کہتا ہے چلو میں سنجیدہ صحیح یہ نہیں بتا، کہتا ہے چلو ٹھیک ہے اگر 3 ضروری نہیں ہیں تو میں پھر سارے جو ہے نا وہ رکھ لیں گے، اپنے رشتہ داروں کو کھلا لیں گے. انا للہ و انا الیہ راجعون. میں نے کہا تھا یہ جس میں انسانیت نہیں ہے، مثلا کوئی جنگلی بھیڑیا ہے جو اپنے لیے شکار کرتا ہے، یہ تو اس کی صفتیں ہیں. انسانیت اس بات کا تقاضا کرتی ہے غریبوں کا مسکینوں کا خیال اور لحاظ رکھا جائے، اور ضرور رکھنا ہے. پھر گوشت کے تقسیم کے اندر ایک مسئلہ جو عوام کافی حد تک جسے نہیں جانتی وہ یہ ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے وَتَصَدَّقُوا، اس قربانی کے جانور میں سے تم نے صدقہ بھی دینا ہے، صدقہ بھی دینا ہے. یعنی غریب اور مسکین جو حقدار ہے زکوٰۃ کا، فطرانے کا، جس طرح حقدار ہوتے ہیں، اسی طرح غریب اور مسکین اپنے معاشرے میں، گلی محلے میں، رشتہ داروں میں ڈھونڈنا، تلاش کرنا ہے. اس کے لیے آپ نے ایک حصہ صدقے کی نیت سے اسے بھی دینا ہے. ہمارے اندر بہت زیادہ حد تک بعض لوگ جانتے بھی ہوں گے لیکن اس بات کی طرف بالکل دھیان کو نہیں. آپ نے فرمایا وَتَصَدَّقُوا، قربانی کے جانور میں سے صدقہ بھی کیا کرو. اس لیے جانور قربان کرنے کے بعد اس میں سے ایک حصہ جتنا بھی آپ چاہتے ہیں، یہ اپنے ایمان کی، اپنی انسانیت کی بات ہے، اپنی انسانیت کا پیمانہ ہے، جتنا آپ چاہتے ہیں اس میں سے صدقے کی نیت کر کے کسی مسکین، فقیر، غریب، یتیم کے گھر میں ضرور آپ نے پہنچانا ہے. اللہ تعالی ہمیں اس سنت پہ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. اور جہاں تک بات ہے قربانی جو کرنے والے قصاب جو حضرات ہیں، انہیں اجرت کے طور پہ نہ گوشت دینا ہے نہ ہی اس کی کھال دینی ہے. ویسے آپ کا دوست ہے، آپ کا ہمسایہ ہے یا تعلق ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارا گھر آیا تھا وہ جانور کرنے کے لیے، تو اسے عام جس طرح ہم اپنے یار دوستوں کو دیتے ہیں گوشت شکر میں ڈال کے دے دیں، ساتھ اجرت اپنی جیب سے الگ، وہ جتنی 5-10 ہزار 15-20 ہزار ہے اپنی جیب سے الگ ادا کرنی ہے. اجرت کے طور پہ گوشت نہیں کہ بھاجی یہ دے جو کٹوتی کر لو، اور نہ ہی کھلڑی اسے اجرت کے طور پہ دینی ہے. الترغیب و ترہیب کے اندر روایت ہے، علامہ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں بالکل صحیح حدیث ہے. آپ نے فرمایا جس نے جانور کی کھال کو بیچ دیا اللہ تعالیٰ اس کی قربانی قبول نہیں کرتا. نہ کھال بیچنی ہے، ہاں اپنے استعمال میں لے آئیں.
اب ہمارے رواج نہیں ہے، پرانے لوگ اس کے خشک کر کے سکھا کے مسلح کچھ نہ کچھ چیز بنا لیتے تھے، لیکن اب مشکیزہ بنا لیا، لیکن اب نہیں ہے، اپنے استعمال میں لا سکتے ہیں۔ صدقہ کرنا اس کا افضل اور بہتر عمل ہے، غریب مسکین کو کھلری جو ہے صدقہ آپ کر سکتے ہیں۔ اگر اس کو ویسے بیچ دیا یا اجرت پہ قصاب کو دے دی، فرمایا اللہ تعالیٰ قربانی قبول ہی نہیں فرماتا۔ اللہ اکبر۔ پھر اسی طرح قربانی کے مسائل کے اندر ایک یہ مسئلہ ہے کہ اسلام نے ہمیں قربانی کا نصاب بھی دے دیا ہے۔ جس طرح لنگڑے دولے کے بارے میں بتایا کہ اس طرح کا نہ ہو، کانا نہ ہو، کان کٹا نہ ہو، سینگ ٹوٹا نہ ہو، بیمار لاغر کمزور نہ ہو، یہ عیب جس طرح بتائے ہیں، اسی طرح نصاب بھی ہمیں بتا دیا گیا ہے۔ وہ نصاب ہے اونٹ، گائے، بھیڑ، بکری، ان میں سے نر مادہ۔ یہ اقسام نبی علیہ السلام آپ سے یہ ثابت ہیں۔ کٹا اور بھینس اس کی قربانی سے زیادہ میرے بھائیوں بچنے کی کوشش کرنی ہے۔ نبی علیہ السلام نے جن جانوروں کی قربانی کی ہے، آج بڑی آسانی کے ساتھ وہ تمام جانور ہمیں میسر ہیں، ہمیں مل جاتے ہیں۔ اونٹ بھی مل جاتا ہے، گائے مل جاتی ہے، بکری مل جاتی ہے، چترے، بھیڑ، دمبے یہ مل جاتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے جن جانوروں کی قربانی کی ہے، آج ہمیں وہ سارے ہی مل جاتے ہیں، اس لیے کہیں اور جانے کی یا دھیان دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں پہ یہ بات سمجھ لیں کہ یہ کوئی حرام نہیں ہے کہ اگر کوئی کر دیتا ہے قبول نہ کرنا یا کرنا یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ میں جو بات آپ کو سمجھانی چاہتا ہوں، بہتر یہ ہے جو رسول اللہ نے جانور ذبح کیے تھے وہ ہمیں مل جاتے ہیں، انہی میں سے جانور لے کے ذبح کر لیں۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ کے بندو، محبت مصطفیٰ بھی کسی چیز کا نام ہے۔ نبی علیہ السلام آپ سے پیار محبت بھی کسی شے کا نام ہے۔ صحابہ تو یہاں تک پیار اور محبت کیا کرتے تھے۔ صحیح بخاری میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے بارے میں یہ روایت موجود ہے کہ وہ قربان گاہ کے اندر جانور کو اس جگہ پہ لٹا کے ذبح کرتے جہاں رسول اللہ اپنا جانور لٹا کے ذبح کیا کرتے، اور کہا کرتے تھے کہ میں نے اپنا جانور یہاں پہ اس لیے لٹایا ہے کہ میں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا تھا کہ وہ جانور یہاں پہ لٹا کے ذبح کر رہے تھے۔ انہوں نے تو جگہ بھی دیکھ رکھی تھی، نشاندہی کر رکھی تھی اپنے دماغ میں کہ نبی علیہ السلام نے کھلا میدان تھا عیدگاہ، کہاں پہ جانور ذبح کیا ہے۔ بعد میں ساری زندگی وہ کوشش کرتے کہ اسی جگہ پہ جانور کو ذبح کیا جائے۔ اور ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن ماجہ کے اندر روایت ہے، یونس ایک تابعی ہیں رحمہ اللہ فرماتے ہیں، میں ابو سعید ان بزرگوں کے ساتھ قربانی کا جانور خریدنے گیا تو وہاں پہ ان کی نظر پڑی ایک ایسے مینڈے پہ جس کا گلے میں تھوڑی سی کالک تھی، سیاہ رنگ تھا، جلد بال کوئی سیاہ تھے، کانوں میں کچھ سیاہی تھی۔ تو جانور ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب ابو سعید کی نظر اس جانور پہ پڑی نا تو سارا کچھ چھوڑ کے کہتے ہیں وہ جانور لے کے آؤ۔ وہ مہنگا تھا، سستا تھا، جو بھی تھا، محبت مصطفیٰ بھی کسی شے کا نام ہے۔ ساری منڈی میں سے ایسے جانور پہ نظر پڑی جس کے کان اور گلے کے اندر سیاہ رنگ تھا، باقی سفید تھا یا کسی اور رنگ کا، چھوڑ چھاڑ کے سارے جانور وہ خرید لیا، اور پتہ نہیں مہنگا کے سستا بس خرید لیا۔ تو میں نے اس جانور سے والہانہ محبت کی وجہ سے، متابی یونس رحمہ اللہ فرماتے ہیں، پوچھ لیا، جانور تلاش کر رہے تھے، اس پہ نظر پڑی ہے تو آپ نے اسے ہی خرید لیا ہے، نظر ہٹائی نہیں آپ نے۔ ابو سعید آگے سے فرماتے ہیں، مجھ سے سوال کرنے والے بس یہ قدرتی ایسے ہو گیا ہوگا، کہتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ رسول اللہ کو دیکھا تھا، آپ نے مہندہ ذبح کیا تھا تو میں نے دیکھا کہ اس کے بھی گلے اور کان یہاں سے کالے تھے، تو میں نے سمجھا کہ ساری منڈی چھوٹتی ہے، چھوٹ جائے، محبت مصطفیٰ اس چیز کا تقاضا کرتی ہے کہ وہ جانور اسی طرح کا ذبح کیا جائے جو میرے مصطفیٰ نے ذبح کیا تھا۔ وہ محبت مصطفیٰ بھی کسی شے کا نام ہے۔ یہ کٹے کا گوشت بڑا لذیذ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، سارا سال کٹا کھاتے ہیں، سارا سال ہی کھاتے ہیں،
حرام نہیں ہے، لیکن محبت مصطفیٰ کسی چیز کا نام ہے۔ آج منڈیوں کے اندر وہ سارے جانور، اونٹ، گائے، بکریاں، چھترے جو آپ نے ذبح کیے ہیں ہمیں آسانی سے مل جاتے ہیں۔ صحابہ تو لٹاتے بھی وہاں پہ تھے جہاں مصطفیٰ نے جانور لٹایا ہے۔ صحابہ تو کالے کالے داغ دبوں کا بھی لحاظ رکھتے تھے کہ مصطفیٰ نے کیسا جانور کیا تھا، ہم وہ سارا چھوڑ کے کٹے کے پیچھے ہی پڑ گئے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ تو نصاب بھی ہمیں دین اسلام نے دیا ہے، اونٹ، گائے، بکری، چترا، دمبا، بھیڑ، ان میں سے وہ نر مادہ جو جانور ہیں کوشش کرنی چاہیے کہ احسن طریقے سے، اچھے طریقے سے ان جانوروں کو ہی اللہ کی راہ میں قربان کیا جائے۔ اور پھر ہندوؤں کی ماں ہے گائے۔ یہود اینڈ کمپنی جنہوں نے ہم مسلمانوں کا ناک میں دم کر رکھا ہے فلسطین کے اندر، ان کے بڑوں نے بھی، بنی اسرائیلیوں نے گائے پوجی ہے۔ سورۃ البقرہ کے اندر جو واقعہ ہے، ایک مردہ اسے زندہ کرنے کا مسئلہ تھا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ گائے ذبح کر کے اس کی بوٹی مارو۔ یہودی ہاتھ پاؤں پہ ہو گئے، سوال در سوال کیسی ہونی چاہیے، بتا دیا ایسی ہونی چاہیے، پھر کیسی ہونی چاہیے وہ بھی بتا دیا، رنگ کیسا ہو، سوال در سوال ہی کیے جا رہے ہیں۔ موت دکھائی دے رہی تھی ان بنی اسرائیلیوں کو گائے قربان کرنا۔ کیوں؟ گائے کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ بتانا یہ چاہتا تھا کہ یہ کوئی معبود نہیں ہے، آج کرو ہاں اپنے معبود کو اپنے ہاتھوں سے ذبح، حکمت یہ تھی۔ اور جو ہندو ہیں وہ تو گائے کا جامع شریف بھی پیتے ہیں۔ اب جو وہ پیتے ہیں ممبر پہ نام لینا مناسب نہیں ہے، وہ تو ماں سمجھتے ہیں گائے کو، انہیں ہی جلانے کے لیے گائے پہ چھری پھیر دو، یہودیوں کو آگ لگ جائے، گائے پہ چھری پھیر دو، ہندوؤں کو آگ لگ جائے، اور یہ ثابت ہے محمد رسول اللہ سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ابن ماجہ کے اندر روایت موجود ہے، نبی علیہ السلام نے اپنے حج کے موقع پہ ایک ایسا اونٹ ذبح کیا تھا جس کی ناک کے اندر سونے کا چھلا نکیل پڑی ہوئی تھی۔ یہ اونٹ کس کا تھا؟ ابو جہل کا۔ بدر کے میدان کے اندر یہ جہنم واصل ہوا تھا ابو جہل، مکے کے سرداروں میں سے ایک سردار تھا، مال غنیمت بدر کے میدان میں سے حاصل ہوا۔ اس سردار کا اونٹ تھا جس نے سونے کی نکیل ڈالی تھی اپنے اونٹ کو۔ وہ پنجابی میں شعر ہے نا، ایتھے لسی پین نو لبدی نہیں، کئیاں دودھی کتے پالے نے۔ ایتھے لسی پین نو لبدی نہیں، کئیاں دودھی کتے پالے نے۔ سردار تھا، اونٹ کو سونے کی نکیل ڈالی ہے۔ 2 ہجری کے اندر جنگ بدر پیش آئی تھی، بالکل صحیح سند کے ساتھ یہ ابو داؤد کے اندر بھی موجود ہے۔ وہ اونٹ نبی علیہ السلام کے حصے میں آ گیا۔ 7-8 سال تک نبی علیہ السلام نے اس اونٹ کو رکھا، نکیل تک نہ اتاری۔ جب حج کیا نا نبی علیہ السلام نے، تو 7-8 سال بعد جنگ بدر سے جا گئے، تو اپنا وہ اونٹ ابو جہل والا ساتھ لے گئے، اور وہاں پہ جو سردار اس وقت مکے میں موجود تھے ان کے سامنے اونٹ کو کھڑا کر کے اسے نہر کر دیا۔ اور ابو داؤد کے الفاظ ہیں، یغیظ بذالک المشرکین، آپ کا ارادہ یہ تھا کہ مشرکین کو آگ لگا دیں، زخموں پہ نمک چھڑک دیا کہ 7 سال پہلے تمہارا سردار ابو جہل بدر کے اندر مارا تھا، آج اس کا اونٹ یہاں پہ نہر کر دیا۔ تو اس لیے گائے کی قربانی کی طرف زیادہ دھیان دیجیے۔ کٹا سارا سال ہی کھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ چھری چلائیے گائے کی گردن پہ، ہندوؤں اور یہودیوں بنی اسرائیلیوں کو آگ لگا دے، ہم اتنا بھی نہیں کر سکتے۔ وہ ہمارے مسلمان بہن بھائیوں کو ذبح کر رہے ہیں جانوروں کی طرح بے دردی کے ساتھ، ہم اتنا نہیں کر سکتے، ہم کٹے کے پیچھے ہی پڑ گئے ہیں۔ اور پھر ایک روایت بھی مشہور کر دی گئی ہے کہ آپ نے فرمایا گائے کے گوشت کے اندر بیماری ہے اور گائے کے دودھ کے اندر شفا ہے۔ بعض کے نزدیک یہ روایت صحیح ہے، لیکن زبیر علی زئی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ روایت درست نہیں ہے۔ اور انہوں نے پھر ایک یہ بھی دلیل دی ہے، اپنے حج کے موقع پہ ہی نبی علیہ السلام نے ایک گائے بھی ذبح کی تھی۔ اب یہ ہو نہیں سکتا، رحمت للعالمین، سارے جہانوں کے لیے جو رحمت ہیں، وہ ایک طرف تو فرمائیں کہ گائے کے گوشت میں بیماری ہے، اور دوسری طرف ذبح کر کے بیماری والا گوشت لوگوں کو کھلائیں۔ اس لیے یہ روایت کمزور ہے کہ گائے کے دودھ میں شفا اور گوشت میں بیماری ہے۔ زبیر علی زئی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ حدیث نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے۔ تو
تو اللہ تعالی ہمیں سمجھ کی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ چیدہ مسائل قربانی کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھے ہیں، اللہ تعالی حقائق کو سمجھنے کی اپنانے کی توفیق بخشے۔ باقی چند مسائل جو ہیں خطبہ عید کے اندر انشاءاللہ بیان کیے جائیں گے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ادھار قربانی کیا کر سکتے ہیں؟ اپنی گنجائش ہے، اگر ایک بندہ ایسا ہے کہ وہ اس کا چلتا رہتا ہے، کاروبار میں اپ ڈاؤن آتا رہتا ہے، ادھار لے لیا، کبھی اتار دیا، دے دیے، تو ایسا بندہ اگر ادھار پیسے اٹھا کے جانور ذبح کر لے تو بالکل اس بات کی گنجائش ہے، کوئی ممانعت نہیں ہے۔ ایک بندہ ویسے ہی ادھار میں ہی دب گیا ہے، مزید ادھار سے قربانی کر لے تو ساری زندگی وہ ادھار ہی اتارتا رہے گا، تو اسے چاہیے کہ پرہیز ہی کرے۔ یا اپنی استطاعت کے حوالے سے ہے، فی نفس ہی ادھار قربانی کے اندر ممانعت والی چیز نہیں ہے۔ بے نماز کے بارے میں پچھلے جمعے میں بتا دیا تھا کہ ڈرنا چاہیے بے نماز کو کہ وہ تو فرعون کے ساتھ کھڑا ہوگا قیامت کے دن، تو بکری فرعون سے کیسے چھڑا سکے گی؟ فرعون بہت بڑا مگرمچھ ہے۔ تو بے نماز کا انجام بہت برا ہے، قبول کرنا نہ کرنا اللہ کے اختیار میں ہے۔ میں فتوی بازی نہیں کرتا، لیکن نماز نہیں نہ پڑھتے، ہو سکتا ہے کہ قربانی فائدہ اللہ کے دربار میں نہ دے، اس لیے نمازوں کی طرف پورا بھرپور دھیان کیجیے اور ساتھ میں قربانیاں کیجیے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ بعض لوگ قربانی کا گوشت محرم سے پہلے کھا لیتے ہیں، محرم میں کھانا مناسب نہیں سمجھتے۔ سلسلہ سیاح کے اندر علامہ البانی رحمہ اللہ نے روایت نقل کی ہے، نبی علیہ السلام کی خدمت میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ آئے تو آپ نے قربانی کا گوشت پیش کیا، سیدہ عائشہ نے پیش کیا، تو سیدنا علی نے کھانا مناسب نہ سمجھا، کیونکہ ان کا یہ نظریہ ذہن تھا کہ 3 دن سے بعد گوشت نہیں کھانا چاہیے، کیونکہ پہلے یہی مسئلہ تھا کہ 3 دن سے زیادہ نہیں کھانا، وہ 3 دنوں کے اندر ہی سارا ہی کھلا دینا ہے یا کھا کھو لینا ہے، تو انہوں نے مناسب نہ سمجھا۔ تو سیدہ عائشہ نے نبی علیہ السلام سے یہ بات ذکر کی تو آپ نے فرمایا کہ اے علی، تم اس ذی الحج سے، سیدی سے اگلے ذی الحج تک قربانی کا گوشت کھا سکتے ہو۔ اب اس کا یہ نہ سمجھ لیجئے گا کہ لاگیاں موجاں، انسانیت کا تقاضا وہی ہے کہ تقسیم کرنا ہے، کھلانا ہے، لیکن اگر آپ، اسلام کی خوبی ہے، اپنے لیے رکھیں۔ پرانے لوگ اب تو فریجیں ہیں، وہ سکھا کے کچھ پتہ نہیں کیا بنا کے رکھ لیتے تھے، بڑی دیر استعمال کرتے رہتے۔ آپ نے فرمایا اگلے سال، پورا سال قربانی کا گوشت تم کھا سکتے ہو۔ اسی طرح نبی علیہ السلام کے بارے میں ہے، سنن نسائی کے اندر سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، نبی علیہ السلام قربانی سے 15 دن بعد، اور ایک روایت ہے 1 مہینے بعد پائے کھایا کرتے تھے۔ 15 دن بعد روایت میں الفاظ ہیں کہ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں، ہم قربانی کے جو پائے ہیں نبی علیہ السلام کے لیے چھپا کے رکھ لیتی تھی، کوئی اور نہ کھا لے، چھپا کے رکھ لیتی تھی۔ مہینے بعد ہم نبی علیہ السلام کو پائے کھلایا کر رہی، آپ وہ تناول فرمایا کرتے تھے۔ اس کی وجوہات یہ ہیں کہ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے پیٹ بھر کے مسلسل 3 دن کبھی کھانا نہیں کھایا، 1 دن کھا لیا نا، 2-3 دن ستو پی کے گزارا کر لیا، کھجوریں کھا رہی، کچھ نہ کھایا، لالا کرتے رہے۔ تو بہرحال پائے آپ 1 مہینے بعد کھاتے تھے، سنن نسائی کی یہ روایت ہے۔ تو اب 10 ذی الحج کو قربانی ہوتی ہے، اس میں 1 مہینہ شامل کر لیں تو کیا بن جاتا ہے؟ 10 محرم۔ اس لیے صبح، دوپہر، شام، رات، جب بھوک لگی ہے فریج کھولیں، تڑکے لگائیں، گرم کریں، کھائیں، کوئی ممانعت نہیں ہے، جب بھی چاہیں قربانی کا گوشت کھا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ ٹائم آج میں جانتا ہوں کہ اوپر ہو گیا ہے، بہرحال عید کی جو نماز ہے 17 جون سوموار والے دن اس مسجد کے اندر ہم مشاورت سے اپنے جو انتظامیہ ہے، جو خاص نمازی ہوتے ہیں جو نمازوں میں یہاں پہ آتے ہیں، مشاورت سے پورے 6 بجے انشاءاللہ عید کی نماز ہم ادا کریں گے، پورے 6 بجے عید کی نماز ادا کریں گے، وقت سے پہنچیے گا، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اتوار والے دن 16 جون کو یوم عرفہ ہے، اور یوم عرفہ کا جو ایک روزہ ہے اس کی بڑی زیادہ فضیلت اور شان ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ 2 سالوں کے گناہ معاف کر دے گا جو ایک روزہ رکھے گا، ایک پچھلے سال کے جو ہو چکے ہیں اور ایک آئندہ سال۔ آئندہ سال میں محدثین نے بڑی مزے کی بات لکھی ہے، پوری خالصتاً نیت سے یہ روزہ رکھ لینا بندہ، اگلے سال پہلا اللہ کا کرم یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ گناہوں سے بچائے رکھے گا،
گناہوں سے بچائے رکھے گا۔ یہ ہے اگلے سال کے گناہ معاف کرنے کا مفہوم۔ ہاں اگر ہو جائیں گے انسان ہونے کے ناطے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ ایک روزے سے 2 سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اس اجر عظیم میں ہمیں شامل فرمائے۔ الحمدللہ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ